کان کا ایک اور غلط استعمال ہے کسی کی غیبت سننا، کسی کی چغلی سننا، کسی کے بارے میں غلط بات سننا۔ اگر آپ کو یہ شوق ہے تو یہ شوق ختم کر دیجئے۔ اگر کوئی آ کر کے آپ کو غیبت کرتا ہے، آپ کہہ دیجئے بھائی مجھے نہیں سننا ہے۔ یہاں تو ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمیں تو موقع ملنا چاہیے، ہمیں موقع ملنا چاہیے کوئی کسی کی برائی کرے اور ہم مرچ مسالہ لگا کر کے اس کو سنیں اور بیان کریں، لذت حاصل کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ابھی مولوی لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام آپ نے کیا، دیسی مرغا کھلا رہے ہیں آپ، اچھے اچھے کھانوں کے شوقین ہیں آپ، لیکن ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو میرے بھائیوں، غیبت کرنے والا کیا کھاتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی پسند کریں گے آپ؟ کبھی آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی مرا ہوا ہو اور اس کے باڈی میں سے، اس کے شریر میں سے آپ بوٹی نوچ نوچ کر کے کھائیں؟ آپ تصور کیجئے، امیجن کیجئے تو آپ کو گھن آئے گی، آپ کو برا لگے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جتنا برا آپ کو سوچ کر کے لگتا ہے اتنا ہی برا کسی مسلمان کی غیبت کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم، کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا سب سے بڑا سود اور بیاج ہے۔ سود اور بیاج سے آپ بچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، حرام کمائی سے آپ بچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں آپ، تو معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑا سود ہے، بہت بڑا بیاج ہے۔ اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ بربادی ہے، جہنم ہے، ویل ہے، کس کے لیے؟ ہومزہ کے لیے، لومزہ کے لیے۔ What is ہومزہ؟ What is ہومزہ؟ What is لومزہ؟ ہومزہ اس کو کہتے ہیں جو اشارے سے کسی کی برائی کرے، اور لومزہ اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کسی کی برائی کرے۔ مت سنیے کسی کی غیبت، یہ کان بہت قیمتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کان کی حفاظت کیجئے اور کسی کی غیبت اور چغلی کو مت سنیے اس کان سے۔ اور آگے بڑھیے، اسی کان کا ایک غلط استعمال اور بھی کیا جاتا ہے، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی کال ریکارڈنگ کو سننا، کسی کے دروازے پہ جا کر کے کان لگا کر کے اس کے گھر کی باتوں کو سننا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استمع الى قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ، جو کسی کے دروازے پہ جا کر کے چپکے چپکے ان کی باتوں کو سنے گا، اس کے کان میں پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ پگھلا ہوا لوہا، پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا اس انسان کے کان میں جو چپکے چپکے لوگوں کی جاسوسی کرے، لوگوں کی باتوں کو سنے۔ تو اس لیے کان کے اس غلط استعمال سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے آپ کو بچائیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آنکھیں ہیں۔ اب آنکھوں کا صحیح استعمال کیا ہے؟ آنکھوں کا پہلا صحیح استعمال یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو آپ حرام چیزوں سے بچائیں، ناجائز چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچائیں، غیر محرم لڑکیوں کو، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو الگ بات ہے، گھور گھور کر کے دیکھنا یا مارکیٹ میں جانا اسی مقصد کے لیے تاکہ لڑکیوں کو تاڑا جائے، لڑکیوں کو دیکھا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ آنکھوں کا زنا کرنا ہے۔ آنکھوں کا زنا ہے کہ آنکھوں سے آپ غلط چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے غلط چیزوں کو دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ جب آپ کی آنکھیں نیچی ہوں گی تب آپ کی شرمگاہ کی حفاظت۔ آپ کو زنا سے بچنا ہے، آپ کو غلط کام سے بچنا ہے، تو پہلا کام کرنا ہوگا آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فوعد فلقاء، پہلے کسی لڑکی کے اوپر نظر پڑتی ہے، پھر ایک دوسرے کو لوگ دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، اس کے بعد سلام کرتے ہیں، اس کے بعد کلام کرتے ہیں، اس کے بعد وعدہ ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ یہ پورا پروسیس ہوتا ہے بدکاری کرنے کا، زنا کاری کرنے کا، جس کی شروعات ایک دوسرے کو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے سلف میں سے کسی کا قول ہے النظرۃ سہم من سہام الشیطان، کہ ابلیس کا بہت بڑا تیر کیا ہے، کسی غلط چیز کو دیکھنا، کسی نامحرم کو دیکھنا، کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان شکار کرتا ہے اسی نظر کے ذریعے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو میرے بھائی، اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز کو مت دیکھو۔ اور آج کے دور میں جب سب کے پاس موبائل آ چکا ہے، سب کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، اسمارٹ فون موجود ہے، آج کے دور میں اپنی نظر کو بچانا میرے پیارے ساتھیوں بہت بڑا چیلنج ہے۔ رات کا سناٹا ہے، آپ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اپنی اسکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں کون جانتا ہے؟ آپ دیکھنے کے بعد اس کی براؤزر کی ہسٹری کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ یوٹیوب کی ہسٹری کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، سارا ریکارڈ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا میرے پیارے ساتھیو، آپ نے جو دیکھا ہے آنکھوں نے ریکارڈ کر لیا ہے، فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ کھول دی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قیامت کے دن آپ کے کان آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دیں گی، آپ کے بدن کی چمڑی آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ جو آنکھوں نے دیکھا ہے، جو کانوں نے سنا ہے، اور جو آپ کی چمڑی نے محسوس کیا ہے، وہ گواہی دے گی میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے آنکھوں کا غلط استعمال مت کرو میرے بھائی۔ آج اس انٹرنیٹ نے عالم کو، جاہل کو، شہر کے آدمی کو، دیہات کے آدمی کو، عورت کو، مرد کو، بچے کو، بوڑھے کو، سب کو خراب کر دیا ہے، سب کو خراب کر دیا۔ نظروں کا غلط استعمال تو عام ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں، ہماری عبادت میں وہ لذت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لَعَلَمَنَّ قُوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، حج کر کے آئے ہوں گے، عمرہ کر کے آئے ہوں گے، زکوٰۃ دیا ہوگا، دان دیا ہوگا، چندہ دیا ہوگا، خیرات کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کیا ہوگا، ڈھیر ساری نیکی کر کے آیا ہوگا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دے گا، مٹا دے گا، برباد کر دے گا۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ موبائل آپ چلا رہے ہیں، موبائل پہ آپ کا فوٹو ہے، بچوں کا فوٹو ہے، بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں،
اچانک موبائل خراب ہو گیا، دکاندار کے پاس آپ لے کے گئے، دکاندار نے کہا بھائی صاحب آپ کے فون کو ریسیٹ کرنا پڑے گا، فون کا سارا ڈاٹا فارمیٹ کرنا پڑے گا۔ اب آپ کا دل دکھی ہو جاتا ہے کہ یار اتنی محنت سے میں نے یہ ڈاٹا اکٹھا کیا تھا، اتنی قیمتی چیزیں تھی میری، سب ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ دکاندار کہتا ہے موبائل کو فارمیٹ مارے بغیر آپ کا موبائل صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے عمل کے اکاؤنٹ کو فارمیٹ کر دیا جائے گا، ساری نیکی ختم، سارے روزے ختم، سارے حج ختم، ساری زکوٰۃ ختم، سارے دان خیرات ختم، all will be deleted، سب کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا کھل کر کے بتائیے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا، پیارے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کان کھول کر کے سن لو، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے، بس ایک چیز کی کمی ہوگی، وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ ایکانت میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، ایسے ایسے کام کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، حرام کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، ایسی چیزوں کو دیکھیں گے، ایسے کام کریں گے، اس وجہ سے ان کی نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ او فیس بک چلانے والے نوجوانوں، او انسٹاگرام چلانے والے نوجوانوں، او یوٹیوب چلانے والے نوجوانوں، ذرا سنبھال کر کے استعمال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو ساری نیکیاں فارمیٹ کر دی جائیں، ساری نیکیاں ڈیلیٹ کر دی جائیں، سارے روزے نماز ڈیلیٹ کر دیے جائیں، برباد کر دیے جائیں، کہیں ہمارے اس مس یوز کی وجہ سے قیامت کے دن ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ تو آنکھوں سے ہمیں غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ آنکھوں کا ایک صحیح استعمال آپ کو بتا رہا ہوں، جلسہ ختم ہو جائے، آپ گھر میں جائیں، اگر فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو اچھی بات ہے، فجر کی نماز کا ٹائم اگر نہیں ہوا ہوگا، 1 گھنٹہ باقی ہے تو جا کے سو مت جانا، سو جاؤ گے تو فجر چھوٹ جائے گی۔ گھر جاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ، وضو کرو اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھو۔ 8 رکعت پڑھنا ہے، ہو سکے تو پوری 8 رکعت پڑھ لو، سب سے بہتر ہے، سب سے بیسٹ ہے 8 رکعت پڑھ لو۔ 8 نہیں پڑھ سکتے 6 پڑھ لو، 6 نہیں پڑھ سکتے 4 پڑھ لو، 4 نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لو۔ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنے کے بعد رات کا ٹائم ہے، 4 بجا ہوا ہے، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور سوچو کہ اب تک آپ کی زندگی میں کتنے کام آپ نے ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو امید ہے کہ اللہ آپ کو جنت میں ڈالے گا، اور کتنے کام آپ نے ایسے کیے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے میں نے بہت پاپ کیا ہے، میں نے بہت گناہ کیا ہے، رات کا ٹائم ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، کوئی بندہ دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، اللہ کے سامنے آنسو بہا لو۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ آنسو آپ کی آنکھوں سے گر گئے، یہ آنسو اللہ تعالیٰ برباد نہیں ہونے دیں گے، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، یہ آنسو برباد نہیں ہونے پائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔
جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 لوگوں میں ایک انسان وہ بھی ہوگا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے ایکانت میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آنکھوں کا صحیح استعمال بتا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، اپنی آنکھوں کو اللہ کی بارگاہ میں رونے والا بنا دو۔ ان آنکھوں سے اگر اللہ کے خوف کا آنسو نکل گیا، یہ آنسو آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم سے بچانے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا یلج النار رجل لا یلج النار عین۔ کیا ہو گیا بھائی مائک والے، کیا ہو گیا؟ لا یلج النار رجل لا یلج النار عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا ہو، وہ آنکھ انشاءاللہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہو، وقطرۃ دموع من خشیت اللہ، اور ایک آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے بہتا ہو، وہ آنسوؤں کا قطرہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی آنکھوں کو اللہ کے خوف سے رونے والا بنا۔ آنکھوں کا ایک اور کام بھی ہے۔ آپ کے علاقے سے بہت قریب دارجلنگ کا علاقہ ہے، کبھی موقع ملے تو دارجلنگ چلے جائیے۔ دارجلنگ جانے کا مقصد آنکھوں کی عیاشی نہ ہو، بلکہ جب آپ دارجلنگ میں جائیں اور وہاں کی خوبصورت پہاڑیوں کو آپ دیکھیں، وہاں جب آپ جا کر کے نیچرل بیوٹی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خوبصورت نعمتوں کو دیکھیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ اے اللہ، تو نے دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور آپ کی توحید بڑھ جائے، آپ کا ایمان بڑھ جائے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے۔ اس لیے اچھی جگہوں پر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ ابھی آپ کے اسی گاؤں کے مولانا جہانگیر صاحب ملے، مدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میری ملاقات ان سے مدینہ میں ہوئی تھی۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہر سال پروگرام میں رہتے تھے، اس سال چونکہ ان کا شیڈیول پہلے سے طے نہیں تھا، اس لیے آج کے پروگرام میں وہ شامل نہیں تھے۔ مولانا جہانگیر صاحب سے میری ملاقات مدینہ میں، آج کہنے لگے مولانا صاحب، شیخ صاحب، اب اگلا سفر آپ کا مدینہ کا کب ہے؟ میں نے کہا بھائی، کون ایسا مسلمان ہے جو مدینہ بار بار نہ جانا چاہے؟ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہو، اگر پاسبل ہو، ممکن ہو، تو انسان ہر سال ایک چکر مکہ اور مدینہ کا تو لگا لے۔ جب یہ آنکھیں مدینہ کو دیکھتی ہیں، جب نبی کے شہر کو دیکھتی ہیں، جب یہ آنکھیں اللہ کے گھر کو دیکھتی ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، رسول کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اچھی جگہوں پر جایا کرو میرے بھائی، اور اچھے مناظر کو دیکھا کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اے میرے بندو، تم دیکھتے نہیں کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ تم دیکھتے نہیں یہ لمبا چوڑا آسمان کیسے پیدا کیا گیا؟ تم دیکھتے نہیں یہ بلند و بالا پہاڑ کیسے پیدا کیے گئے؟ تم دیکھتے نہیں یہ زمین کیسے بچھائی گئی؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھنا اور غور کرنا
یہ بھی آنکھوں کا ایک صحیح استعمال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آنکھوں کا یہ صحیح استعمال ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ آنکھوں کا ایک اور صحیح استعمال ہے، ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھا جائے، دینی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اتنی بڑی شیرسا بادی برادری ہے، کٹیہار سے لے کر کے کشن گنج تک آپ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، ہر سال آپ جلسہ کراتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آپ نے اپنے نبی کی سیرت پر کمپلیٹ کوئی کتاب کیا پڑھی ہے؟ میں علماء کی بات نہیں کرتا، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بنگلہ بھاشا آپ جانتے ہیں، کیا بنگلہ زبان میں آپ نے اللہ کے نبی کی جیون کے اوپر، اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کے اوپر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کے اوپر، اللہ کے رسول کی پتنیوں کے اوپر، کیا آپ نے ان کی زندگی کے اوپر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کا جواب ہوگا ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ کیوں نہیں پڑھا ہے میرے؟ آنکھوں کا صحیح استعمال یہ ہے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اچھی کتابوں کو پڑھا جائے، قرآن کی بھی تلاوت کی جائے، نبی کی حدیثوں کو بھی پڑھا جائے، نبی کی سیرت کو بھی پڑھا جائے، آنکھوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اور آنکھوں کا ایک غلط استعمال بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی پڑوسی کے دروازے پہ جا کر کے تاک جھانک کرنا، کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا، کوئی پیشاب کر رہا ہے، کوئی لیٹرین کر رہا ہے، دور سے اس کو دیکھ کر کے بےہودہ کمنٹ کرنا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کا طریقہ یہ تھا، جب آپ قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں بنا ہوا لیٹرین نہیں تھا، جب آپ جاتے تھے قضائے حاجت کرنے کے لیے تو دور جاتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو بھی نہ دیکھے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو بھی نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر کوئی اپنے پڑوسی کی تاک جھانک کر رہا ہے، فَفَقَعُوا عَيْنَهُ، اور پڑوسیوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو ان کے اوپر کوئی جرمانہ، کوئی پینالٹی نہیں لگے گی۔ اتنا بڑا گناہ ہے تاک جھانک کرنا۔ اور جب تاک جھانک کرنا منع ہے تو میاں بیوی کی جو پرائیویٹ باتیں وہ کسی اور کو بتانا بھی منع ہے۔ کچھ لڑکے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ سہاگ رات کے بعد لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کیا ہوا۔ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت پرائیویٹ رشتہ ہے، اس پرائیویٹ رشتے کی پرائیویسی کو باقی رکھو۔ آنکھوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اب آ جائیے تقریر کے تیسرے پوائنٹ کی طرف، ہم بڑھتے ہیں آخری پوائنٹ کی طرف۔ دل بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاف ستھرا دل کون سا دل ہے؟ جس دل میں ایمان ہو میرے بھائی، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں رسول کی محبت ہو، جس دل میں ایمان کی روشنی ہو، وہ دل اللہ تعالیٰ کے یہاں قلب سلیم ہے، صاف ستھرا دل ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ
یشرح صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نہیں جانتے میرے بھائی، ابھی میں نے پڑھا کہ ہمارے دیش کی ایک سکھ عورت، ایک سکھ لڑکی جو گانا گاتی تھی، سنگر تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نہیں سوچ سکتے اللہ تعالیٰ کب کس کے دل کو ہدایت دیتے۔ اسلام کے بڑے کٹر دشمن جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بہانے سے ان کے دل کو بھی ایمان کی طرف پھیر دے۔ اللہ کو تو وہی دل پسند ہے جس دل میں ایمان کی روشنی۔ ہمارے اتر پردیش میں ایک جگہ ہے اعظم گڑھ، اعظم گڑھ کے ایک ہندو پریوار میں ایک لڑکا پیدا ہوا، لڑکے کا نام تھا باقے رام۔ لڑکا جوان ہوا، بڑا ہوا، اس کے آس پاس میں مسلمان بھی رہتے تھے، پڑھا لکھا تھا، اس کے من میں جگیاسا پیدا ہوئی، دلچسپی پیدا ہوئی اسلام کے بارے میں جاننے کی۔ اس نے ادھین کیا، مطالعہ کیا، اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس لڑکے کو اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے اعظم گڑھ سے بہت لمبا سفر کیا، تمل ناڈو میں پہنچا، اور تمل ناڈو میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ دارالسلام عمر آباد، وہاں جا کر کے اس نے ایڈمیشن لیا۔ وہاں جا کر کے اس نے 8 سال تک دین کی تعلیم حاصل کی، مولوی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، عالم کا سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو۔ وہ لڑکا پھر وہاں سے مدینہ پہنچا اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں جا کر کے اس نے بی اے کیا، ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، حدیث کے معاملے میں بہت بڑا ماہر بن گیا۔ پھر اس نے اتنی موٹی موٹی 12 جلدوں میں 12 والیوم میں حدیث کی کتاب لکھی، جس میں صحیح حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ اس کو دنیا علامہ ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائی، دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ، دل کا مالک اللہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ مسلمان ہیں، اسلام پر ہیں، توحید پر ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اسی توحید پر قائم رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا ہم کو سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار، ایمان لانے کے بعد اب دوبارہ ہم غلط راستے پہ نہ جائیں، اب گمراہی کے راستے پہ نہ جائیں، ہمارے دل کو تو بچا کے رکھ، ہمارے دل کو سرکشت رکھ، ہمارے دل کی حفاظت فرما۔ تو دل کو اگر سنبھال کے رکھنا ہے تو دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر کے رکھو۔ دل کی حفاظت کرنا ہے تو گناہوں سے بچو، غلط کاموں سے بچو۔ اس لیے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَا، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ بار بار وہ دل پر دھبا پڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے بندے کا دل بالکل کالا پڑ جاتا ہے۔ دل کو کالا ہونے سے بچا لو میرے بھائی، دل کو نرم بناؤ، دل کو سافٹ بناؤ، دل کو کومل بناؤ، دل کو کٹھور مت بناؤ۔
ہو سکے تو کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، ماں کی قبر پہ جاؤ، سوچو کل تک ماں زندہ تھی، آج قبر میں چلی گئی۔ کل تک میں گھر میں آتا تھا، میری ماں مجھ سے پیار بھی کرتی تھی، مجھ کو ڈانٹا بھی کرتی تھی، آج میں چاہ کر کے بھی نہ ماں کو دیکھ سکتا ہوں نہ ماں مجھے دیکھ سکتی ہے۔ ہو سکے تو کبھی کبھی قبرستان جایا کرو اور اپنے لوگوں کی قبر پہ جایا کرو، آپ کے دل کی سختی کچھ کم ہو جائے گی میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، تمہارا دل سافٹ ہو جائے گا، تمہارا دل نرم پڑ جائے گا۔ اور دل کو اگر بچانا چاہتے ہو میرے پیارے ساتھی، ایک کام اور کرو، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ قرآن سن کر کے انسان کا دل سافٹ ہوتا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کو سافٹ کرنا ہے تو قرآن کریم سے اپنا تعلق چھوڑ دو میرے۔ دل کو اگر نرم بنانا ہے، دل کی حفاظت کرنا ہے تو اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے آباد کرو، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا کٹیہار کے نہیں کرتا، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بنگلہ بھاشا آپ جانتے ہیں کیا؟ بنگلہ زبان میں آپ نے اللہ کے نبی کی جیون کے اوپر، اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کے اوپر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کے اوپر، اللہ کے رسول کی پتنیوں کے اوپر، کیا آپ نے ان کی زندگی کے اوپر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کا جواب ہوگا ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ کیوں نہیں پڑھا ہے میرے؟ آنکھوں کا صحیح استعمال یہ ہے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اچھی کتابوں کو پڑھا جائے، قرآن کی بھی تلاوت کی جائے، نبی کی حدیثوں کو بھی پڑھا جائے، نبی کی سیرت کو بھی پڑھا جائے، آنکھوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اور آنکھوں کا ایک غلط استعمال بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی پڑوسی کے دروازے پہ جا کر کے تاک جھانک کرنا، کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا، کوئی پیشاب کر رہا ہے، کوئی لیٹرین کر رہا ہے، دور سے اس کو دیکھ کر کے بیہودہ کمنٹ کرنا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کا طریقہ یہ تھا، جب آپ قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں بنا ہوا لیٹرین نہیں تھا، جب آپ جاتے تھے قضائے حاجت کرنے کے لیے تو دور جاتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو بھی نہ دیکھے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو بھی نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے پڑوسی کی تاک جھانک کر رہا ہے فَفَقَعُوا عَيْنَهُ، اور پڑوسیوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو ان کے اوپر کوئی جرمانہ، کوئی پینالٹی نہیں لگے گی۔ اتنا بڑا گناہ ہے تاک جھانک کرنا۔ اور جب تاک جھانک کرنا منع ہے تو میاں بیوی کی جو پرائیویٹ باتیں وہ کسی اور کو بتانا بھی منع ہے۔ کچھ لڑکے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ سہاگ رات کے بعد لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کیا ہوا۔ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت پرائیویٹ رشتہ ہے، اس پرائیویٹ رشتے کی پرائیویسی کو باقی رکھو۔ آنکھوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اب آ جائیے تقریر کے تیسرے پوائنٹ کی طرف، ہم بڑھتے ہیں آخری پوائنٹ کی طرف۔ دل
بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاف ستھرا دل کون سا دل ہے؟ جس دل میں ایمان ہو میرے بھائی، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں رسول کی محبت ہو، جس دل میں ایمان کی روشنی ہو، وہ دل اللہ تعالیٰ کے یہاں قلب سلیم ہے، صاف ستھرا دل ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نہیں جانتے میرے بھائی، ابھی میں نے پڑھا کہ ہمارے دیش کی ایک سکھ عورت، ایک سکھ لڑکی جو گانا گاتی تھی، سنگر تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نہیں سوچ سکتے اللہ تعالیٰ کب کس کے دل کو ہدایت دیتے۔ اسلام کے بڑے کٹر دشمن جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بہانے سے ان کے دل کو بھی ایمان کی طرف پھیر دے۔ اللہ کو تو وہی دل پسند ہے جس دل میں ایمان کی روشنی۔ ہمارے اتر پردیش میں ایک جگہ ہے اعظم گڑھ، اعظم گڑھ کے ایک ہندو پریوار میں ایک لڑکا پیدا ہوا، لڑکے کا نام تھا باقے رام۔ لڑکا جوان ہوا، بڑا ہوا، اس کے آس پاس میں مسلمان بھی رہتے تھے، پڑھا لکھا تھا، اس کے من میں جگیاسا پیدا ہوئی، دلچسپی پیدا ہوئی اسلام کے بارے میں جاننے کی۔ اس نے ادھین کیا، مطالعہ کیا، اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس لڑکے کو اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے اعظم گڑھ سے بہت لمبا سفر کیا، تمل ناڈو میں پہنچا، اور تمل ناڈو میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ دارالسلام عمر آباد، وہاں جا کر کے اس نے ایڈمیشن لیا۔ وہاں جا کر کے اس نے 8 سال تک دین کی تعلیم حاصل کی، مولوی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، عالم کا سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو۔ وہ لڑکا پھر وہاں سے مدینہ پہنچا اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں جا کر کے اس نے BA کیا، MA کیا، PhD کیا، حدیث کے معاملے میں بہت بڑا ماہر بن گیا۔ پھر اس نے اتنی موٹی موٹی 12 جلدوں میں 12 والیوم میں حدیث کی کتاب لکھی، جس میں صحیح حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ اس کو دنیا علامہ ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائی، دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ، دل کا مالک اللہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ مسلمان ہیں، اسلام پر ہیں، توحید پر ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اسی توحید پر قائم رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا ہم کو سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار، ایمان لانے کے بعد اب دوبارہ ہم غلط راستے پہ نہ جائیں، اب گمراہی کے راستے پہ نہ جائیں، ہمارے دل کو تو بچا کے رکھ،
ہمارے دل کو سرکشت رکھ، ہمارے دل کی حفاظت فرما۔ تو دل کو اگر سنبھال کے رکھنا ہے تو دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر کے رکھو۔ دل کی حفاظت کرنا ہے تو گناہوں سے بچو، غلط کاموں سے بچو۔ اس لیے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَا، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ بار بار وہ دل پر دھبا پڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے بندے کا دل بالکل کالا پڑ جاتا ہے۔ دل کو کالا ہونے سے بچا لو میرے بھائی، دل کو نرم بناؤ، دل کو سافٹ بناؤ، دل کو کومل بناؤ، دل کو کٹھور مت بناؤ۔ ہو سکے تو کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، ماں کی قبر پہ جاؤ، سوچو کل تک ماں زندہ تھی، آج قبر میں چلی گئی۔ کل تک میں گھر میں آتا تھا، میری ماں مجھ سے پیار بھی کرتی تھی، مجھ کو ڈانٹا بھی کرتی تھی، آج میں چاہ کر کے بھی نہ ماں کو دیکھ سکتا ہوں نہ ماں مجھے دیکھ سکتی ہے۔ ہو سکے تو کبھی کبھی قبرستان جایا کرو اور اپنے لوگوں کی قبر پہ جایا کرو، آپ کے دل کی سختی کچھ کم ہو جائے گی میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، تمہارا دل سافٹ ہو جائے گا، تمہارا دل نرم پڑ جائے گا۔ اور دل کو اگر بچانا چاہتے ہو میرے پیارے ساتھی، ایک کام اور کرو، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ قرآن سن کر کے انسان کا دل سافٹ ہوتا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کو سافٹ کرنا ہے تو قرآن کریم سے اپنا تعلق چھوڑ دو میرے بھائی۔ دل کو اگر نرم بنانا ہے، دل کی حفاظت کرنا ہے تو اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے آباد کرو، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا، کٹیہار کے رہنے والے نے، مولوی صاحب اسکول میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں بہت کم ایسے ملیں گے آپ کو جن کا ایک دوسرے کے ساتھ افیئر ہو۔ میں اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول میں پڑھانا غلط ہے، مگر یہ آپ ہی کے کٹیہار کے ایک بھائی نے مجھ کو بتایا کہ میری نالج میں جتنے لڑکے لڑکیاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کسی کا کسی کے ساتھ کنیکشن ہے، کسی کا کسی کے ساتھ کنیکشن ہے۔ ان حرام اور ناجائز محبتوں نے آج زنا کو حرام کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے دل کو حرام اور ناجائز محبتوں سے نکال کر اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، جو ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہ ناجائز محبتیں، یہ حرام محبتیں، یہ گرل فرینڈ، یہ بوائے فرینڈ کے رشتے، یہ ذلیل کر دیں گے آپ کو، یہ دنیا برباد کر دیں گے آپ کی، یہ آخرت برباد کر دیں گے آپ کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر دل میں کسی کی محبت کو سجانا ہے اور دل میں کسی کی محبت کو پیدا کرنا ہے، اللہ کی محبت کو پیدا کرو میرے ساتھی۔ میری طبیعت بہت اچھی نہیں تھی، میں کل آپ کے بیچ میں آیا ہوں، پیٹ میرا خراب تھا، صبح سے شام تک تقریباً 6-7
लूज मोशन हो गया, पानी की कमी हो गई, फिर भी आपके दरमियान में आया हूँ और तकरीबन 1.5 घंटा पूरे होने वाले हैं। मैं अब अपनी तकरीर को समेटता हूँ और ये 2 पर्चियाँ हमारे सामने आई हैं, इन सवालों का जवाब दे करके हम इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त ले लेंगे। सवाल आया है, मस्जिद की तामीर के लिए आलानिया चंदा करना कैसा है? किसी आलिम ने कहा ऐसे चंदा करना नहीं चाहिए। देखिए, चंदा जो होता है एलानिया भी हो सकता है, सीक्रेट भी हो सकता है, यानी पर्सनली आप लोगों से मिल करके चंदा ले, वो भी जायज़ है, और आप खुल करके ऐसे चंदा जैसे आपके सीमांचल में लिया जाता है ऐसे भी लिया जा सकता है। उसमें यह देखा जाएगा सहूलत किस में है, आसानी से लोग चंदा किस में दे देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर चंदा देने वाले इस मकसद के साथ चंदा दे रहे हैं कि हमारा नाम होगा, मौलवी साहब हमारा नाम लेकर के पब्लिक के सामने हमारी इज्जत बढ़ाएंगे, अगर ये मकसद है तब मकसद गलत है। मकसद को हमें सुधारना चाहिए, नीयत की इस्लाह करना चाहिए। वैसे चंदा एलानिया करना गलत नहीं है, नाजायज़ नहीं है, कर सकते हैं। दूसरा सवाल आया है, किसी आलिम ने दावा किया है कि मस्जिद की तामीर के लिए एलानिया चंदा करना और उस रुपये को मस्जिद में लगाना हराम है। देखिए, ये बड़ा मसला है। हमारे यहाँ हराम कहने में देर नहीं लगती है। किसी मसले को हलाल और हराम कहना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। मस्जिद का चंदा आप क्या नबी के ज़माने में ऐलान करके नहीं लिया गया? क्या नबी ने सहाबा के बीच में खड़े होकर के नहीं कहा कि मस्जिद में जगह कम पड़ रही है, कोई अल्लाह का बंदा इसमें ताउन करे? उस्मान गनी ने आगे बढ़ के ताउन किया। ये हराम कहने वाले कौन होते हैं? आप ये कह सकते हैं मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है। आप अगर पर्सनली चंदा करें तो ज़्यादा अच्छा। इस तरीके से कोई अगर ऐलान करने को हराम कहता है, गलत है, उसे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, आखिर में जाते जाते कहूँगा कि ये प्रोग्राम, ये मदरसे का चंदा है ना, मदरसे का जलसा है, मदरसे का जलसा है। आप हजरात जो भी यहाँ बैठे हैं, जाते जाते ज़रूर इस इदारे का ताउन करके जाएंगे। और जैसा कि मुझे बताया गया, हमारे बाद एक और बंगाली वक्ता हैं मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, वो भी आपके सामने खिताब करेंगे। अल्लाह ताला हमें उनकी